تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے وہ ڈرتے نہیں کسی سے۔ اور دور حاضر میں آپ دیکھیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے جو ختم نبوت کا کام دیا، لوگوں نے لاکھ دبایا، کسی نے کہا 19 کروڑ لے کے اٹھ گئے، کسی نے کہا کچھ کہا، انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اپنی جان کو قربان کر دیا اور شب و روز انہوں نے ختم نبوت پر کام کیا۔ اور جتنی تیزی سے یہ تحریک اٹھی ہے، تحریک گواہ ہے، اتنی تیزی سے کوئی تحریک نہیں اٹھی، کیونکہ یہ خالصتاً تحریک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اٹھی تھی۔ اور جو بندہ خالصتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے کام کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت میں عروج دیتا ہے۔ اب بات صرف آخری یہ ہے جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ختم نبوت کا تاج پہن کے آئی ہے۔ کیوں جی؟ آپ کے بعد اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ اسے نبی تو دور کی بات ہے، شریف انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوں۔ صرف اسے نہیں، اس کے ماننے والوں کو بھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور آپ نے اپنی مثال یوں دی، آپ نے کہا کہ میری مثال ایسے ہے جس طرح کوئی بندہ ایک خوبصورت گھر بناتا ہے، اس گھر میں صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی بچ جاتی ہے، اب وہ اینٹ لگ جائے تو گھر مکمل ہے، اس کے بعد کسی اینٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں، یعنی میرے بعد کسی اینٹ کی ضرورت نہیں۔ جس طرح اس مکان میں لگانے کے لیے کسی اور اینٹ کی ضرورت نہیں، مکان مکمل ہے، اسی طرح میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لہٰذا جس طرح مکان کے لیے اینٹ کی ضرورت نہیں، اسی طرح میرے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جب حضور کا یہ واضح پیغام ہے ہمارے کے لیے تو ہمیں بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں، آپ نے بڑے ہونا ہے، کوئی آپ کو لالچ دے کر یہ نہ کہے کہ ہم آپ کو باہر کا ویزا دے دیتے ہیں، آپ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے قادیانی اپنے آپ کو لکھ دیں، آپ کو ہم باہر بھیج دیں گے، بعد میں جو مرضی کرنا۔ تو یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ قادیانی لکھ دیتے ہیں تو کیا پتہ ہے کہ آپ کی موت واقع ہو جائے۔ تو آپ نے ساری زندگی ایمان پہ گزاری، تھوڑی دیر کے لیے پیسوں کی خاطر آپ اپنا ایمان ضائع کر بیٹھیں۔